السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ کیسا دن گزرا؟ آج کا لیسن شروع کرتے ہیں، زبان کی حفاظت پر احادیث۔ اس کتاب کے ایک طرف عبارت تحریر ہے اور دوسری طرف صفحہ خالی ہے۔ کچھ تو نوٹس لکھنے کے لیے ہے اور کچھ عربی عبارت کو دوبارہ اپنے ہاتھ سے لکھنے کے لیے۔ یعنی آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ ہر صفحے پر کم از کم ایک حدیث کو ریپلیکیٹ کریں، یعنی جو ادھر لکھی ہوئی ہے رائٹ سائڈ پہ، جہاں خالی جگہ ملے بائیں طرف اس کو اپنے ہاتھ سے لکھیں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا ہے۔ تو جو لفظ ہمارے قلم سے نکل جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے نکلتے ہیں، وہ ہمیں یاد رہ جاتے ہیں۔ تو سیکھنے کے عمل میں مددگار ہے ذہن، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتے ہیں جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک سیکھنے کا بہترین اصول ہے۔ تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ علم آپ کے اندر راسخ ہو تو اس کے لیے آپ کچھ احادیث کو خوش خطی میں عربی زبان سے ادھر سے دوسری طرف دیکھ کے صرف نقل کر لیں، اور ہر لفظ کا ترجمہ بھی سوچیں کیا ہے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زبان کی حفاظت کی اہمیت۔ زبان کی حفاظت کرنے والے کے لیے خوشخبری۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکى علی خطیئتہ۔ سیدنا ثوبان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اور اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی اور وہ اپنے گناہ پر رویا۔ لفظی ترجمہ بھی کروں گی تاکہ آپ لوگ ٹیکسٹ کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور اس کو علم یقینی کے طور پر لے سکیں۔ ان ثوبان رضی اللہ عنہ، ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی، خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ لمن، واسطے اس کے جس نے ملکا، مالک بنایا، کنٹرول کیا، قابو پایا، لسانہ، اپنی زبان کو، یعنی اپنی زبان پر قابو پایا، اپنی زبان کی ملکیت حاصل کر لی، یعنی اپنی زبان کا خود مالک ہو گیا، اس کو آزاد نہیں چھوڑا۔ ووسعہ بیتہ، اور وسیع ہو گیا اس پر اس کا گھر، یعنی اس کے گھر نے اس کو کشادگی دی، یعنی گھر میں ہی ساری ضروریات پوری ہو گئیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ وبکا، اور وہ رویا، علی خطیئتہ، اپنی خطاؤں پر۔ تو یہ انسان کی خوش بختی کی علامتیں ہیں کہ وہ اپنی زبان پہ کنٹرول جانتا ہو، اس کے گھر میں اچھی کشادگی اور سہولت ہو، اور وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے ان پہ روتا ہو اور معافی مانگتا ہو۔ زبان کی حفاظت ستر پوشی کا باعث۔ من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ ومن خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غصے کو روکا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ سبحان اللہ۔ جس نے اپنے غصے کو روکا اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ کتنا فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم چپ رہے تو ہماری بے عزتی ہے، چپ رہے تو ہم ہار گئے، چپ رہے تو لوگ ہمیں مس یوز کریں گے۔ یہ سب شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ہیں اور ہماری بے صبری کی علامت ہے۔ تو من کفا، جس نے روک لیا، غضبہ، اپنے غصے کو، کف اللہ، روک لے گا اللہ، عنہ، اس سے، عذابہ، اپنا عذاب۔ ہم ہر وقت گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے غصے کو روک لیں، اور عموماً غصے کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنی زبان روک لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی شامت پر ہمیں سزا نہیں دی جائے گی۔ ومن خزن لسانہ، اور جس نے روکا اپنی زبان کو۔ خزانہ خزانے سے ہے، خزانے میں بھی پیسہ روک کے رکھتا ہے انسان، تو خزانہ لسانہ، جس نے اپنی زبان روکی، یعنی اس کی حفاظت کی، غصے کے وقت اور دوسرے اوقات میں سوچ سمجھ کے بات کی۔ ستر اللہ عورتہ، سترہ، ڈھانپ دیا، یہ ڈھانپ دے گا اللہ، عورتہ،
اس کے عیب کو، اس کے قابل شرم بات کو، یعنی جس چیز کو وہ چھپانا چاہے گا اللہ بھی اس کو چھپا دے گا۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے، جو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے۔ غصہ کب آتا ہے انسان کو؟ جی، جب انسان کے پسند کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، یا کوئی آپ کو اریٹیٹ کرے، کوئی آپ کی مخالفت کرے، کوئی آپ کو ٹونٹ کرے، کوئی آپ کو چھیڑے، آپ کی نقل اتارے، یا آپ کو جسمانی اذیت دے، تو اس وقت انسان کے اوپر لازم ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر ریئیکٹ کرے، غصے میں نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے کیا سلوک کیا تھا آپ سب جانتے ہیں، کہ کس طرح وہاں لوگوں نے آپ کو نہ صرف یہ کہ زبانی گالی گلوچ کی بلکہ جسمانی تکلیف بھی دی، کہ آپ کے جسم سے خون بہہ بہہ کر آپ کے پاؤں میں جم گیا تھا۔ اور جب آپ آ کر ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے بدلے کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دوں، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اس وقت اتنی تکلیف سہنے کے بعد کیا آپ کو غصہ نہیں ہوگا؟ ہمیں تو کوئی ایک چونٹی کاٹ دے، ایک زبان سے کچھ کہہ دے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں، اور یہاں آپ دیکھیے کہ سنگ دلی کی انتہا ہے اور تکلیف کی انتہا ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بل ارجو ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، بل ارجو، بلکہ میں امید رکھتا ہوں۔ اس حال میں بھی آپ کتنے پازیٹیو ہیں، میں امید رکھتا ہوں ان یخرج من اصلابہم، کہ ان کی پشتوں میں سے نکلیں گے وہ لوگ من یعبد اللہ، جو عبادت کریں گے اللہ کی، وحدہ، اکیلے اسی کی، لا یشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ اتنے ظالموں کے لیے بھی ایسی خیر خواہی، غصے کا یہ جواب کیسا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ری ایکشن ہے کہ ان کی خیر خواہی کس درجے کی، کہ ان کی نسلوں تک کی خیر خواہی۔ پھر اسی طرح غزوہ طائف میں جب آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو علی ثقیف، کہ ثقیف کے خلاف بد دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ کسی کو جواب پتہ ہے؟ جی، اللہ انہیں ہدایت دے، شابش، اللہم اہد ثقیفا وآت بہم، اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور بت وغیرہ توڑ دیے، تو اس موقع پر مکہ والے ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہمارے ساتھ نہ جانے کیا معاملہ ہوتا ہے، تو آپ نے کیا معاملہ کیا تھا؟ آپ نے ان کو وہی کہا تھا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا اذهبوا فانتم الطلقاء۔ خیر کے علاوہ زبان کو بند رکھنا۔ عن البراء بن عازب قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ علمنی عملا يدخلني الجنة، فقال لئن كنت اقصرت الخطبة لقد عارضت المسألة عاتق النسمة وفك الرقبة والمنحة الوقوف والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير۔ سیدنا براء ابن عازب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، یعنی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو تم نے مختصر کہی لیکن سوال بڑا لمبا چوڑا پوچھا ہے، تم اکیلے پورا غلام آزاد کر دو یا غلام کی آزادی میں تم اس کی مدد کرو، اور زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی اور مال کا عطیہ ایسے رشتہ دار کو دو جو ظالم ہو، اگر تم میں اس کی طاقت نہ ہو تو بھوکے کو کھانا کھلا دو اور پیاسے کو پانی پلا دو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، بس اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنی زبان کو خیر کے علاوہ بند رکھو۔ ان البراء بن عازب، براء بن عازب سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں جاء اعرابی، آیا ایک اعرابی بدو دیہاتی، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ صحابہ کرام تو سوال کم کیا کرتے تھے اور وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ باہر سے کوئی شخص آئے اور وہ پوچھے تو ہمیں بھی کچھ علم حاصل ہو جائے۔ تو اس نے آ کے کہا فقال یا رسول اللہ
بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علمنی، سکھائیے مجھے عملاً ایسا عمل یدخلنی الجنت، جو داخل کر دے مجھے جنت میں، جنت میں لے جانے والا کوئی کام بتائیے کہ میں وہ کر سکوں۔ فقالا، تو فرمایا لئن کنت، البتہ اگر تو نے اقصرتا، مختصر کیا، قصر نماز ہوتی ہے نا کم کرنا، مختصر کیا الخطبہ، بات کو، یعنی جو بات تم نے کہی وہ بہت چھوٹی ہے، لقد آردت، البتہ تحقیق لمبا چوڑا کیا تم نے، یعنی عرض کہتے ہیں نا چوڑائی کو، المسئلہ سوال، یعنی اگرچہ، لئن کنت کو یوں ترجمہ کر لیں، اگرچہ مختصر کی تم نے بات لیکن لمبا چوڑا کیا سوال۔ جواب کیا ہے؟ جنت میں جانا چاہتے ہو تو عاتق النسمۃ، عاتق آزاد کر دو، النسمۃ جان کو، ایک جان آزاد کرو یعنی غلام آزاد کرو، وفک الرقبہ، اور گردن چھڑاؤ۔ نسمہ میں تو پوری جان ہے، اور رقبہ میں گردن کی آزادی کے لیے یعنی تم اپنا حصہ ڈالو۔ والمنحۃ الوقوف، اور عطیہ دودھ دینے والی اونٹنی کا، منح کہتے ہیں عطیہ، وقوف دودھ دینے والی اونٹنی۔ والفیء، اور فیء مال غنیمت کو کہتے ہیں نا جو جنگ کے بغیر ہاتھ آتا ہے، تو مراد یہاں مالی عطیہ ہے یعنی مال کا تحفہ۔ علی ذی الرحم الظالم، اس رشتہ دار کو جو ظالم ہو، ظالم رشتہ دار کو مال کا تحفہ دو۔ فإن لم تطق، پھر اگر تمہیں طاقت نہ ہو، ذالک اس کی، یعنی ان میں سے کوئی چیز نہیں کر سکتے، نہ تم جان آزاد کر سکتے ہو، نہ کسی کی رہائی میں مدد کر سکتے ہو، نہ دودھ دینے والی اونٹنی تم تحفے میں دے سکتے ہو، نہ مال کا تحفہ دے سکتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ یعنی یہ بڑے بڑے کام ہیں اگر، تو پھر فأطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلا دو، جنت میں جانا چاہتے تو بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ واسق الظمآن، پیاسے کو پانی پلا دو۔ وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم دو۔ وانہی عن المنکر، برائی سے روکو۔ فإن لم تطق ذلک، پھر اگر یہ بھی طاقت نہ ہو، نہ کھلا سکتے ہو، نہ پلا سکتے ہو، نہ کسی کو کچھ سمجھا سکتے ہو، نہ کسی غلط کام کرنے والے کو روک سکتے ہو، فکف لسانک، تو اپنی زبان کو ہی روک لو، الا من الخیر، سوائے خیر کے۔ سوچئے، ساری نیکیاں ایک طرف اور زبان کا روکنا ایک طرف۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو زبان روک لو، اگر کسی کو تکلیف نہیں دو گے، اگر برا نہیں کرو گے، تو زبان کی اصلاح ہی تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب بھائیوں نے ان کے ساتھ جو کیا سو کیا، اور کئی سال گزرنے کے بعد جب وہ بھائی ان کے سامنے آئے تو کس طرح ان کو اپنا تعارف کرایا، کسی قسم کی کوئی بات انہیں یاد نہیں کرائی، کوئی طعن و تشنیع نہیں کی، کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ کہتے ہیں هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تم جانتے ہو جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، وانتم جاہلون، اور تم جاہل تھے، لا علم تھے۔ یعنی اتنی بڑی بات، اور ساری زندگی پر وہ یہی سوچ کے ان کے اندر حوصلہ اور تسلی ہوگی کہ میرے بھائی ناسمجھ تھے اس لیے انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ آج اگر ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر جائے تو کیا ہم اس کو یہ مارجن دیں گے کہ وہ ناسمجھ ہے، اس کو دین کا اتنا پتہ نہیں، وہ کچھ جانتا نہیں؟ هل علمتم، کیا مہذبانہ انداز ہے۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے تمہیں پتہ ہے تم اس وقت کہاں کھڑے ہو، تمہیں پتہ ہے تم نے کیسے کیسے کرتوت کیے، کیا کیا ظلم کیے، کچھ بھی نہیں کہا، اور اس بات کو دہرایا بھی نہیں اپنی زبان سے۔ یاد ہے تم نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا، یہ بھی نہیں کہا۔ الفاظ کا انتخاب دیکھیے، هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کچھ یاد ہے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کتنا دل گداز انداز ہے۔ وانتم جاہلون، خود ہی معذرت بھی پیش کر دی تاکہ محسوس نہ کریں۔ فکف لسانک الا من الخیر، خیر کی بات ہو، بھلائی کی بات ہو، فائدے کی بات ہو تو استعمال ضرور کرو، لیکن ورنہ خاموش رہو تو بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے رحم اللہ عبدا قال فغنم او سکت فسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس شخص کے لیے، قالا جس نے کوئی بات کی، فغنم تو فائدہ مند بات کی، فائدہ پہنچایا غنیمت سے، او سکت یا خاموش رہا، فسلم تو سلامت رہا، بات کی تو فائدے کی اور نہیں کی چپ رہا تو ویسے ہی سلامت رہا۔
یعنی خاموشی سلامتی ہی سلامتی، خاموشی میں بھلائی ہی بھلائی۔ ایمان کے بعد کرنے کا کام۔ ان سفیان ان رجلا قال یا رسول اللہ اخبرنی امرا فی الاسلام لا اسأل عنہ احدا بعدک قال قل آمنت باللہ ثم استقم قال یا رسول اللہ فأی شیء اتقی قال فاشار بیدہ الی لسانہ۔ سیدنا سفیان سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ اس نے کہا میں کس چیز سے بچوں؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، ان سفیان، سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا کہ بے شک ایک شخص نے، قالا کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، اخبرنی مجھے خبر دیجئے، امرن ایک کام کی، فی الاسلام میں اسلام میں، یعنی کوئی کام بتا دیجئے مجھے اسلام میں، اسلام کے حوالے سے، لا اسألو نہ میں پوچھوں، انہو اس کے بارے میں، احدن کسی سے، بعدکا آپ کے بعد، یعنی پھر آپ کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ مجھے کوئی عمل کی بات بتا دیجئے۔ قال فرمایا قل آمنت باللہ کہہ دیجئے میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم پھر استقامت اختیار کرو، یعنی مومن ہی رہو، ایمان پر ہی رہو۔ قال یا رسول اللہ بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فأی شیء اتقی کس چیز سے میں بچوں، یعنی کرنے کا کام تو آپ نے بتا دی یہ کرو، اب نہ کرنے کا کام مجھے بتا دیجئے۔ قال فاشار بیدہ الی لسانہ کہتے ہیں کہ آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی زبان کی طرف۔ کیسے؟ اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بچ کے رہو۔ تو ان ساری حدیثوں سے کیا بات پتہ چل رہی؟ خاموشی زیادہ بہتر ہے، یعنی بولنا اس وقت بہتر ہے جب فائدہ مند ہو، ورنہ خاموشی بہتر ہے۔ جی استاذہ، پیچھے غصے کی بات ہوئی تو میرا مشاہدہ یہ ہے کہ غصہ اور اکثر لوگ جب بہت اونچا بولتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں دوسروں پر، تو اکثر وہ ایسے موقعوں پر کرتے ہیں جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، جی دلیل کے بغیر بات کرتے ہیں اور دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں غصے سے اور زور سے بول کے۔ بالکل۔ اور ان احادیث میں سے کسی حدیث کے حوالے سے کوئی بات کہنا چاہے؟ جی استاذہ، سبھی حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ اپنی زبان کو روکیں، تو ریسٹرین دس، اٹ از دا فاؤنڈیشن آف ریلیجن۔ تو جتنی بھی احادیث ہم نے ابھی تک پڑھی اس کا یہی اس کا سمری ہے کہ اگر آپ اس کو ریسٹرین کرتے ہیں تو یہی تو ہمارے ریلیجن کا فاؤنڈیشن ہے، ورنہ تو کیا کرایا سب ضائع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، گڈ، آگے چلتے ہیں۔ لمبی خاموشی لازم ہے۔ ایک حدیث میں ہے علیک بحسن الخلق وطول الصمت فوالذی نفسی بیدہ ما عمل الخلائق بمثلها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اچھا اخلاق اور طویل خاموشی لازم ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو۔ علیکا تم پر لازم ہے، بحسن الخلق اچھا اخلاق، وطول الصمت اور لمبی خاموشی، فوالذی پس قسم ہے اس ذات کی، نفسی بیدہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ کی قسم، ما عملا نہیں عمل کیا، الخلائق مخلوق نے، مخلوقات نے، جمع ہے خلق کی، بمثلہا ان کے برابر، ان جیسا۔ کون سے دو عمل؟ حسن اخلاق اور لمبی خاموشی۔ یہ بہترین اعمال ہیں جو مخلوق نے کیے۔ قیامت کے دن سب سے بھاری نیکی جو ہے میزان کے اندر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ اخلاق کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنے میں توحید کی، لا الہ الا اللہ سب سے وزنی ہوگا۔ زبان لمبی قید کی محتاج ہے۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال والذی لا الہ غیرہ ما علی ظہر الارض من شیء احوج الی طول سجن من لسان۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، روئے زمین پر زبان سے زیادہ لمبی قید و بند کی محتاج اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی کو قید کب کیا جاتا ہے؟ جب اس سے کوئی خطرہ ہو،
چاہے اس نے کوئی جرم کیا ہو، کوئی چوری کی ہو، قتل کیا ہو، کوئی الزام ہو اس پر. تو جتنے بھی قیدی ہیں دنیا میں اور لمبی لمبی قیدیں کاٹ رہے ہیں، ان میں سب سے زیادہ لمبی قید تو زبان کی ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ جرائم زبان کرتی. بعض اوقات عملی طور پر تو کسی کو قتل نہیں کرتی، لیکن کسی پر الزام لگا کر، کسی کی عزت کو پامال کر کے اس کا جو قتل کرتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں. ان عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے. قالا کہتے ہیں والذی قسم ہے اس ذات کی، لا الہ غیرہ نہیں کوئی الہ اس کے سوا، ما علی ظہر الارض نہیں زمین پر، زمین کی پشت پر، من شیء کوئی بھی چیز، احوجا جو زیادہ محتاج ہو، الی طول سجن لمبی قید کی، من لسان زبان سے. یاد رکھیے یہ مرفوع حدیث نہیں ہے، یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے. خاموشی میں نجات ہے. انک لن تزال سالما ما سکت فاذا تکلمت کتب لک او علیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش رہو گے سلامت رہو گے، پھر جب تم بولو گے تو یا تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف لکھا جائے گا. انک بے شک تم، لن تزال ہمیشہ رہو گے، سالمن سلامت، سلامت ہی رہو گے، ما سکتا جب تک چپ رہو گے. پھر وہی بات کہ اگر زبان کنٹرول میں ہے تو سلامتی ہی سلامتی ہے. فاذا تکلمت پھر جب تم بات کرو گے، کتب لک او علیک یا تمہارے حق میں لکھی جائے گی بات یا تمہارے خلاف لکھی جائے گی. تو اگر ہم آج کا ہی اپنا جائزہ لیں کہ جب سے صبح سے اٹھے ہیں ہم، اس وقت سے لے کر اب تک جتنی بھی باتیں ہم نے کی ہیں ان میں سے اکثر تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوگی، لیکن جتنی بھی یاد ہے ان کے بارے میں خود اپنا محاسبہ کریں کہ وہ حق میں لکھی گئی یا خلاف لکھی گئی، وہ کہاں لکھی گئی ہوگی. کیونکہ وہ کہیں تو لکھی جاتی، ہوا میں تھوڑی اڑ جاتی. ہم جب بولتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بس بولے، منہ سے لفظ نکلا اور ہوا سے اڑ گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہو جاتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. پھر وہ سب کچھ جمع ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، اعمال نامے اکٹھے ہو رہے ہیں، ہو رہے ہیں، ساری زندگی کے نام اعمال اکٹھے ہو کے پھر ان کا وزن ہوگا. اور اس وقت انسان کو ہوش آئے گی کہ جو کچھ اس نے کیا اس کی اصل حقیقت کیا تھی. ابھی تو ہم اپنے آپ کو بڑی تعویلیں بھی دے سکتے ہیں نا کہ یہ وجہ تھی، یہ مقصد تھا، میرا یہ مطلب نہیں تھا. کتنی دفعہ ہم بول کے کہتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، اور بعض اوقات مطلب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ بات ہمارے دل میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن دوسرے کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی ہمیں سوچ کے رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. استاذہ ایک طرف تو یہ ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف جو اثرات ہیں ہمارے بولنے کے وہ ہمارے ماحول میں بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو میں اس کو اس طرح سے سوچ رہی تھی کہ جب وہ ماحول میں جاتے ہیں ہماری زبان کے اثرات، الفاظ، تو وہی وہ اثرات ہیں جو ہم نے بولے ہوئے ہوتے ہیں دوبارہ ہم پر وہ آتے ہیں، اور اس طرح ماحول یا فضا کو بھی ہم خراب کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. یعنی جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ صرف ہم پر ہی نہیں آ رہا ہوتا، لوگوں پر بھی جا رہا ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کا ریئیکشن واپس ہم پر آ رہا ہوتا ہے. اور بہت دفعہ گھر میں، خصوصاً چونکہ گھر میں زیادہ وقت ہم خواتین کا گزرتا ہے، تو بہت دفعہ گھر کی فضا کو ہم خوشگوار یا ناخوشگوار یا اپنی مسکراہٹوں سے اور اپنے اچھے رویے سے بناتے ہیں یا اپنے چیخنے چلانے سے اس کو خراب کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ صرف گھر نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی ہو. اچھا بعض لوگ جہاز میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو اس قدر باتیں کرتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں کہ اس سے اگر سیٹ آپ کی ساتھ ہے یا پیچھے ہے، آگے ہے، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ سفر کس طرح کٹے گا. یعنی نان سٹاپ بولتے چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات بالکل بے مقصد باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح ٹانگے رکشے میں بیٹھ گئے تو وہاں لمبی چوڑی باتیں شروع کر دی، کسی بس میں بیٹھ گئے تو وہاں. پھر اسی طرح اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے چھٹی ہوئی ہے، فارغ ہوئے ہیں، سلام کریں، ایک دوسرے کا حال پوچھیں، خوش ہوں، ملاقاتیں کریں، سب کچھ کریں، لیکن پھر دھیان رکھیں کہ کتنی لمٹ ہے باتوں کی، کتنی کرنی ہے، کتنی زیادہ. ضرورت کی بات تو کریں،
لیکن اس کے بعد اتنی باتیں، اور پھر بعض اوقات ہم ایسی جگہ کھڑے ہو کے باتیں شروع کر دیتے ہیں جس سے دوسروں کا ماحول پورے کا پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب کل کلاس کے بعد ایک میٹنگ تھی میری، اور جس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کھڑکی کے پاس، وہاں نیچے کچھ لوگ کھڑے تھے اور وہ مسلسل بول رہے تھے، اور اتنا اونچا اونچا بول رہے تھے کہ مجھے اندر والوں کی بات مشکل سے سمجھ آ رہی تھی. تو بالآخر روکنا پڑا، منع کرنا پڑا. تو ہم کبھی یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. ہم بازار میں کھڑے ہیں، ہم کسی تعلیمی ادارے میں کھڑے ہیں، ہم کسی بیمار کے سر پہ کسی اسپتال میں کھڑے ہیں، ہم ہیں کہاں؟ ہم یہ بھی نہیں سوچتے. تو صرف یہ نہیں کہ کوئی غلط بات کسی کو کی تو وہ تو آپ کے خلاف لکھی جائے گی، یہ بھی تو اسی میں ہی آتا ہے نا کہ آپ کہاں کھڑے ہو کر کیا باتیں کر رہے ہیں، اور کتنے لاؤڈلی کر رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کو ساتھ انوالو کر کے ان کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. یہ لمبی خاموشی سے میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے سنا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خاموش رہنے کا یا نہ بولنے کا روزہ رکھ لیتے ہیں، تو کیا ایسا کوئی ہماری شریعت میں نہیں ہے؟ یہ ہماری شریعت میں نہیں، پچھلی شریعتوں میں یہ تھا. جیسے زکریا علیہ السلام کو جب حضرت یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ 3 دن کسی سے بات نہیں کریں گے سوائے اشاروں کے. اور حضرت مریم کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت ان کو کیا کہا گیا؟ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی. جی السلام علیکم. استاذہ، یہ لمبی خاموشی کی جو بات ہے، تو اکثر ہم خواتین تھوڑی دیر، ذرا زیادہ دیر خاموش رہنا پڑے تو بہت بے چارہ سا سمجھنے لگتی ہیں اپنے آپ کو، اور اسپیشلی پھر بچوں سے گلے کرتی ہیں کہ فلاں نہیں میرے پاس بیٹھا. اور جب بیٹھتے ہیں تو اکثر لوگ ڈسکس ہوتے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ لمبی خاموشی ہی جب ہوتی ہے تو آپ غور و فکر کرتے ہیں. جو غور و فکر کی عادت ہے وہ لمبی خاموشی کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ اس فیز میں جانے میں بھی وقت لگتا ہے نا. یعنی غور و فکر یہ نہیں ہوتا کہ ادھر آپ نے منہ بند کیا ادھر غور و فکر شروع ہو گیا. جب آپ کافی دیر تک خاموشی اختیار کرتے ہیں تو غور و فکر کا ڈیپتھ کا پروسیس شروع ہوتا ہے. ایک ریکویسٹ ہے سب خواتین سے کہ جب وہ سڑک پر کھڑے ہو کے بچوں کو سڑک والی سائڈ پہ کھڑے ہو کے بحث مباحثہ کرتی ہیں وہ نہ کیا کریں. ایک اور آپ سے درخواست تھی کہ یہ ذرا پلیز بتا دیں کہ ظالم رشتہ دار کو کیوں دیا جائے مال؟ تاکہ اس کا ظلم ختم ہو جائے، دل جیتنے کے لیے. جزاک اللہ. اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ عام طور پر ہم کس کو تحفہ دیتے ہیں؟ جس سے ہمیں محبت ہوتی، یا پھر ہم ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں، اس نے ہمیں کچھ دیا تو ہم بھی اسے دے دیں. یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو دینا جو ہمیں کبھی نہ دے، اس کو دینا جو ہمارے ساتھ ظلم کرے، وہ اس کا منہ بند کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، تعلقات اچھے ہو جائیں گے. جی جی استاذہ، کل مجھے لیسن یاد کرتے ہوئے جب میں حسائد السنتم پر پہنچی کہ کٹی کھیتیاں زبان کی، تو مجھے ایسا لگا جیسے زبان ایک تلوار ہے جو کہ لوگوں کے ایموشنز کو، لوگوں کی ایگو کو کاٹ کاٹ کے، ان کے دلوں کو چیر کے، ان کے خیالات کو کاٹ کر کے ڈھیر لگائے. تو بالکل ایک تلوار، اور جیسے لگا جیسے ارد گرد جیسے قتل و غارت ہوئی ہوئی ہے ہر طرف. تو یہ واقعی جو ہے دوسروں کو بالکل کاٹ کے رکھ دیتی ہے. جی استاذہ، یہ حدیث ہے نا کہ آپ پر اچھے اخلاق اور لانگ ٹرم کی جو سائلنس ہے وہ آپ پر ہے. تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ہم لانگ ٹرم کی جب خاموشی اختیار کرتے ہیں تو پھر ہمارے اخلاق ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو کچھ اس طرح بتائیں کہ دونوں بیلنس ہو جائے پلیز. یعنی اخلاق سے مراد صرف باتیں نہیں ہیں، کیونکہ ہم اچھا اخلاق کیا سمجھتے ہیں؟ دوسرے کی خوش آمد کرنا، کچھ نہ کچھ بول کے، ہنسی مذاق کر کے، کچھ چٹکلے سناتے رہنا، اس کو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھا اخلاق ہے. اچھا اخلاق جو ہے وہ اچھی عادات کا نام ہے، اور دوسرے کی خدمت، دوسرے کی خاطر، دوسرے کے ساتھ آرام سے ٹھہراؤ سے معاملہ، دوسروں کو ڈسٹرب نہ کرنا، بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو اعتدال ضروری ہے. کہ آپ زیادہ بات نہیں کرتی، ہمیں ٹائم نہیں دیتی، کیونکہ وہ خود بات ہونی ہے نا، اس لیے تو وہ آپ کو بھی انوالو کرنا چاہتے ہیں، اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں. نہیں تو آپ ایسی خاموشی تو اختیار نہ کریں کہ وہ آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں اور آپ بولیں نہ. جب ضرورت ہو تو ضرور بولیں. یعنی لمبی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ ضرورت کی جگہوں پر بھی خاموشی اختیار کی جائے. کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ چابی کہاں رکھی ہے تو آپ کہیں کہ فلاں نکلم اليوم انسیہ، یہ تو نہیں ہو سکتا. مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے اکثر خاموشی کا مطلب مسکراہٹ کے بغیر چہرہ لے لیتا ہے.
ہم چپ ہوتے ہیں تو ہمارا چہرہ بالکل بلینک سپاٹ ڈراؤنا قسم کا ہو جاتا ہے. تو اگر مسکرا کر کسی کو جواب دے دیا جائے اور آپ زبان بند رہے تو اس میں میرا خیال ہے وہ جو ایک نیگیٹیوٹی پھیل سکتی ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. بالکل. بچوں کے ساتھ یہ آزما کر دیکھیں کہ مسکرا کے اشاروں سے بات کر کے ان کو سکھائیں کہ کس طرح بغیر بولے بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے. استاذہ یہ جو پہلی حدیث ہے اس میں جو ترجمے میں آ رہا ہے کہ اسے اس کے گھر نے کشادگی و گنجائش دی، تو جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے گھر بھی ایک کوئی لیونگ چیز ہے اور وہ جو گھر کے رہنے والے ہیں سکون اور کشادگی بے شک وہ چھوٹا کیوں نہ ہو، کتنی ان کو یہ سہولت جو ہے وہ گھر کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کیسے مل رہی ہے. گھر میں گھر والے بھی ہوتے ہیں نا، تو گھر والے ایکسپٹ بھی کرتے ہیں. گھر کشادگی دیتا ہے یعنی وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو گھر والے کک آؤٹ کر دیتے ہیں، یعنی وہ گھر بستے نہیں ہیں. جی. اور یہ جو دوسری بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، اس وقت مجھے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ بھی ایک عمل ہو سکتا تھا کہ اسی کو کہتے کہ یہ نکالو منہ سے. تو یہ مجھے بہت خوبصورت بات لگی. جی، یعنی اپنے عمل سے سکھایا. ٹھیک ہے. اساتذہ مجھے ہمیشہ شکایت رہتی تھی کہ ماما مجھے لیسن جلدی یاد نہیں ہوتا، یا یاد ہوتا ہے تو بہت جلدی بھول جاتا ہے، اسکول میں بھی کالج تک بھی. اساتذہ جب سے میں نے اسلام آباد سے 1 سال کا کورس کیا تو مجھے ظاہر سی بات ہے زبان کی حفاظت کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہوا. تو میں نے جب خاموش رہنا شروع کیا تو سازا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مجھے اس طرح محنت نہیں کرنی پڑتی. الحمدللہ غور و فکر کا بہت ہو گیا، اور 1-2 دفعہ دیکھا اور پہلے میں محنت کر کے مر جاتی تھی، لیکن اگلے دن جب پیپر دینے جانا یا اسسمنٹ ہوتی تو بھول جانا. تو الحمدللہ کہ اب کوئی بھی چیز کی اس طرح وہ رہتی ہی نہیں ہے کہ مجھے اتنا کانفیڈنٹ رہتا ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے ہاں جو میں نے یاد کر لیا ہے نا کہ وہ مجھے بھول نہیں سکتا، اور سادہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں بھولتا. الحمدللہ. استاذہ کل میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے درد ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اماں یہ تو روز کی بات ہے، کچھ اور کریں. میں نے اسی وقت سوچ لیا استاذہ، میں نے اللہ سے کہا کہ یہ جو میں کرنے جاتی ہوں دین اپنے لیے سیکھتی ہوں، ان پہ احسان تو نہیں ہے، میں گھر والوں پہ شاید بار بار جتاتی ہوں تو یہ اس طرح اس نے فیل کیا، اب میں نہیں کہوں گی. کل ہی استاذہ ایسا ہوا کہ میں گئی ہوں اور رات کو میرا بیٹا آیا، میں اس کے ساتھ بیٹھ کھانا شانا کھایا تو لیٹنے لگی ہوں تو کہتا اماں آپ کے کندھے درد ہو رہے ہوں گے. میں کہا نہیں بیٹا نہیں ہو رہے. کہتا نہیں مجھے پتا ہو رہے ہوں گے. میں کہا نہیں اب کبھی نہیں ہوں گے. تو استاذہ آپ یقین کریں اس نے دودھ کا کپ گرم کر کے مجھے لا کے دیا کہ یہ پی کے سب. یہ اچھے اخلاق کا رسپانس ہے. مجھے یہ لمبی خاموشی والی حدیث سے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ ہم نے یہ قرآن میں پڑھا کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تو مجھے اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے کہ لمبی خاموشی جو ہے آپ موقع دیتے ہیں کہ آپ کائنات کی تسبیح میں خلل نہیں ڈالتے. آپ کی خاموشی جو ہے وہ کائنات کی تسبیح کو ڈسٹرب نہیں کرتی اور اپنی تسبیح کا بھی موقع مل جاتا ہے. ہاں جی. اور اس چیز سے الحمدللہ جو ہے نا میوزک سے جان چھوٹ گئی کہ اگر میں اس کو چلاؤں گی یا میرے گھر میں یہ چل رہا ہے تو پھر یہ ساری چیزوں کی جو تسبیح ہے وہ ڈسٹرب ہوگی اس میوزک سے. یہ حرام ہے. چلیے. کم گفتگو ایمان کی علامت. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحیاء والعی شعبتان من الایمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور عجز ایمان کے 2 شعبے ہیں. والعی عجز سے مراد دل کا عجز نہیں بلکہ زبان کا عجز ہے، اور اس سے مراد قلت الکلام یعنی قلیل گفتگو بھی ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے قال فرمایا الحیاء حیا والعی اور عجز شعبتانی 2 شعبے ہیں من الایمانی ایمان کے، یعنی قلت الکلام جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، باتونی پن اس کے مخالف ہے، اس کے اپوزٹ ہے. آپ دیکھیے کہ ہم بہت زیادہ باتیں کب کرتے ہیں. کئی مواقع ہوتے ہیں جب ہم بہت بولتے ہیں. ان میں سے ایک موقع جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی فوتگی ہو جاتی ہے یا کوئی ان یوزول چیز ہو جاتی ہے، اس وقت ہم بہت تبصرے کرتے ہیں. بریکنگ نیوز اور اس پہ تبصرے کب زیادہ ہوتے ہیں؟ جب کوئی بلاسٹ ہوتا ہے یا کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے. تو اس وقت ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ تبصرہ ضرور کرنا ہے، اپنی کوئی رائے دینی ہے، کوئی وجہ بتانی ہے، چاہے اس معاملے سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، کوئی نہ کوئی اس کی توجیہ ضرور پیش کرنی ہے. ہم یوں سمجھتے ہیں اس طرح باتیں کر کے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، یعنی ہم نے اپنی طرف سے حصہ ڈال دیا اس غم کے مداوع میں یا اس پریشانی کے دور کرنے میں. اور اگر کوئی بیان نہ دے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ جب جو ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو مختلف لوگوں سے
بیان لیے جاتے ہیں، اور اگلے دن اخبار میں کیا ہوتا ہے کہ اس خاص حادثے کے اوپر کس نے کیا کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اخبار اسی کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اب جیسے الہدا کی ایک پالیسی ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہوگا اس پر ہم بیان نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ بعض اوقات مجھ سے پوچھا جاتا ہے، مجھ سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو میں یہ کہتی ہوں لا ادری، میرا علم زیادہ نہیں ہے، میں اس معاملے کو بہت گہرائی سے نہیں جانتی، تو اس لیے کچھ کہنا درست نہیں. یعنی جس چیز کے آپ دوسرے رخ کو نہیں جانتے، اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس کے بارے میں محض چند لفظ بول دینا، محض چند باتیں کر کے اپنا فرض پورا کرنا، یہ سوچنا کہ ہم نے بھی حصہ ڈال لیا یا ہماری بھی نمائندگی ہو گئی، تو یہ ضروری تو نہیں. آپ دوسرے طریقوں سے بھی اپنی نمائندگی کر سکتے ہیں. یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، آپ دوسروں کی خیر خواہی کر کے، آپ ان کے لیے ایسے مسائل کے حل کے لیے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کر کے، اس کے اوپر عمل کر کے، لوگوں کی بھلائی کے کچھ اور کام کر کے بھی تو اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. صرف یہی تو کافی نہیں کہ کوئی بات ہوئی اور اس پر چند باتیں بول دی اور اس کے بعد جا کے سو گئے، نہ کچھ کیا نہ کرایا، اور روز کسی نہ کسی موضوع پر آپ بولتے رہے. اور لوگ بھی صرف انتظار میں رہتے ہیں اچھا کس نے کیا کہا. اسی طرح جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس موقع پر بھی فوت ہونے والوں کے جو لواحقین ہیں ان بیچاروں کو بار بار اتنی ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے کہ مریض کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے وفات ہوئی، اور پھر ہر آنے والا دوبارہ سے ان سے کہلواتا ہے، اور پھر ساتھ اپنی ایڈیشنز کچھ کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، مفید علم کوئی ہے آپ کے پاس تو آپ تبادلہ خیال کریں، لیکن غیر ضروری طویل گفتگو کی ضرورت نہیں اس وقت بھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں جب حادثہ پیش آیا، یوسف علیہ السلام ہو گئے، تو انہوں نے کیا کہا، کتنے جملوں میں بات کی. کیا یہ چھوٹا حادثہ تھا؟ بہت بڑا حادثہ تھا. قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بات ختم. دیکھیں اتنے بڑے حادثوں کو، اتنے بڑے غموں کو دل میں رکھ کے اللہ سے فریادیں کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا اسی وقت ممکن ہے جب ہم باتیں کم کریں. جب ہم لوگوں سے بہت باتیں کر چکتے ہیں تو پھر اللہ سے باتیں کرنے کا بھی وقت کم رہ جاتا ہے، پھر اس کی طرف بھی رجوع نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر الذکر ویقل اللغو ویطیل الصلاۃ ویقصر الخطبۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرتے تھے، لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے اور خطبہ مختصر دیتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یکثر الذکر، کثرت سے کرتے ذکر. ایک مجلس میں 70 سے 100 بار استغفار ہم دن میں نہیں 70-100 بار کر سکتے پورے دن میں، ایک مجلس کی تو بات ہی کیا. وَيُقِلُّ اللَّغْوَ، یقل قلیل کرتے یعنی نہ کرتے، اللہ لا یعنی بات. وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، اور لمبی پڑھتے نماز. وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ، اور کم کرتے، چھوٹا کرتے خطبہ. ہم نماز لمبی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیا وجہ ہوتی؟ جی وقت کی کمی. وقت کی کمی کی وجہ سے. کبھی سوچیں کہ وقت کی کمی کیوں ہوتی ہے؟ وہ کہیں اور لگائے ہوئے ہوتے ہیں، بحث مباحثوں میں، ادھر ادھر کی باتوں میں، تبصروں میں، ڈسکشنز میں، چیٹنگ میں. وہ سارا وقت وہاں لگ جاتا ہے، پھر کرنے کا کام کے لیے وقت ہی نہیں بچتا. لغو سے اجتناب کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور وہ جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے اور جب لغو سے گزرتے ہیں تو باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، لا یشہدون، نہیں حاضر ہوتے، الزور، جھوٹ میں، یعنی جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ لغو کے پاس سے گزرتے ہیں یعنی بے فائدہ بات، بے مقصد چیزوں کے، مَرُّوا كِرَامًا، گزر جاتے ہیں عزت کے ساتھ یعنی مہذب طریقے سے. مومن ہر چیز کو آخرت کی نظر سے دیکھتا ہے. کسی بھی چیز میں شرکت سے پہلے، کسی بھی چیز کا ممبر اور رکن بننے سے پہلے، کسی بھی معاملے میں پارٹیسپیٹ کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سے میری آخرت کو کیا فائدہ ہوگا. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے یہ چیز زیادہ فائدہ مند نہیں تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. ایک اور آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے. وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں اللغو لغو کو، أَعْرَضُوا عَنْهُ تو اس سے اعراض برتتے ہیں. وَقَالُوا اور کہتے ہیں لَنَا أَعْمَالُنَا ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم سلام ہو تم پر، لا نبتغی الجاہلین ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو، یعنی جاہلوں کے منہ نہیں لگتے. یہاں طریقہ بتا دیا گیا کہ لغو باتیں سن کر اس میں اہل ایمان دلچسپی نہیں لیتے، اور کوئی انہیں چھیڑے بھی، ان پر الزام تراشی کرے تو وہ اس کی فکر نہیں کرتے، وہ اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ لنا اعمالنا، کیونکہ لوگ بعض اوقات بلا وجہ آپ کو انوالو کرنا چاہتے ہیں، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلام ہو، ہم ایسے فضول باتوں میں انوالو نہیں ہو سکتے. یعنی ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اپنا کام کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے، پیئر پریشر نہیں لیتے. عموماً ہم کیوں لغو میں انوالو ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں کی باتوں کے لوگ کیا کہیں گے، تو اب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم ایسی چیزوں میں جا پڑتے ہیں، جبکہ اس وقت بھی ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. لغو سے اجتناب ایمان کی علامت ہے. قد افلح المؤمنون، اور کامیابی کی ضمانت بھی ہے. یقیناً فلاح پا گئے مومن. کون مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو سے اعراض برتنے والے ہیں، لغو سے منہ موڑنے والے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ صرف حرام سے نہیں بلکہ لغو سے بھی بچے، بے فائدہ چیزوں سے بچے. لغو سے اجتناب علیین میں اندراج کا باعث ہے. صلاۃ علی اثر صلاۃ لا لغو بینہما کتاب فی علیین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کہ ان دونوں کے درمیان کوئی لغو نہ ہو، علیین میں اندراج کا باعث ہے. صلاۃ ایک نماز، علی اثر صلاۃ دوسری نماز کے بعد، لا لغو بینہما نہیں کوئی لغو ان دونوں کے درمیان، کتاب ہے فی علیین، علیین میں، یعنی علیین میں اس کے نامہ اعمال ہوگا. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، نیکوکاروں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا. یہ کون ہے؟ جو ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں کوئی لغو حرکت نہ کرے، لغو سے بچے. ابن اسلم کہتے ہیں کہ ابو دجانہ کے پاس لوگ گئے اور وہ بیمار تھے، لیکن ان کا چہرہ چمک رہا تھا، یعنی چہرے پر بیماری کی کوئی آثار نہیں تھے، بہت روشن، اور کان وجہہ یتہلل. تو ان سے کہا گیا کہ ما لوجہک یتہلل، آپ کا چہرہ اتنا کیوں چمک رہا ہے، اتنا کیوں روشن ہے، اتنا کیوں فریش ہے حالانکہ آپ بیمار ہیں. قال ما من عمل اوفق عندی من اثنتین، کہتے ہیں کہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو مجھے ان دو سے زیادہ موافق ہو، یعنی اس سے زیادہ میں جس کا اہتمام کرتا ہوں. نمبر 1 کنت لا اتکلم فیما لا یعنینی، میں اس معاملے میں بات نہیں کرتا جس سے میرا مطلب نہ ہو، لا یعنی باتیں نہیں کرتا. والاخری کان قلبی للمسلمین سلیما، اور دوسری بات یہ کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے سلامت ہوتا ہے، یعنی دوسروں کے لیے بری بات نہیں سوچتا، دوسروں کے بارے میں پازیٹیو سوچتا ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری گفتگو کے اثرات ہمارے چہرے پر بھی پڑتے ہیں. جو ہم بولتے ہیں اور جو ہم سوچتے ہیں، یعنی جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے وہ ہمارے چہرے پر بھی آ جاتا ہے. چہرے ہمارے اندر کے عکاس ہوتے ہیں، ہماری گفتگو کے اثرات ان پہ پڑ رہے ہوتے ہیں. تو جس قسم کی ہم باتیں کرتے ہیں اسی طرح کے چہرے ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلا اثر یا نقصان تو خود ہمارے اپنے اوپر. آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کے چہرے بہت چالاک قسم کے نظر آتے ہیں، کچھ کے بہت بھولے بالے سے، کچھ کے بہت پلیزنٹ ہوتے ہیں، کچھ کے بہت ہارڈ سی فیلنگ ہوتی ہے، کچھ یوں لگتا ہے جسے ستائے ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کی زندگی میں، حالانکہ مسئلے تو سب کی زندگی میں ہوتے ہیں. کچھ طاری کر لیتے ہیں اور کچھ ان سے مثبت سوچ کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ نجات پا جاتے ہیں. تو لغو سے بچنا بھی ضروری ہے، اور لا تکن سرسارن میں اصل چیز یہی ہے. بے جا تبصروں سے اجتناب کرنا. اذا دخل احدکم علی اخیہ المسلم فاطعمہ من طعامہ فلیأکل ولا یسألہ عنہ وان سقاہ من شرابہ فلیشرب ولا یسأل عنہ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو وہ کھا لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے، اور اگر وہ اسے اپنے مشروب میں سے کچھ پلائے تو اسے چاہیے اس مشروب میں سے پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے۔ اذا دخل احدکم، جب داخل ہو تم میں سے ایک، علی اخیہ المسلم، اپنے مسلمان بھائی پر، یعنی اس کا مہمان بن کر یا ملاقات کے لیے اس کے پاس جائے، فاطعمہ، تو اس کو کھانا کھلائے، من طعامی، اپنے کھانے میں سے، فلیاکل، تو کھا لے، ولا یسألہ عنہ، تو اس کے بارے میں سوال نہ کرے، اس زمین میں نہ نکالے، اس کا سورس آف انکم نہ پوچھے، یہ نہ پوچھے کہ یہ بکرا حلال کیا تھا یا حرام کا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وَإِن سَقَاهُ مِن شَرَابِهِ، اور اپنے پانی میں سے کچھ پلائے، فَلْيَشْرِبْ، تو چاہیے کہ پی لے خاموشی سے، وَلَا يَسْأَلُ عَنْهُ، اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے۔ لیکن ہم کبھی کوئی کھانا کھاتے ہوں گے کہ جس پر گفتگو نہ کریں، اس پر بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ کھانا کھاتے وقت گھر میں کھائیں یا باہر کھائیں، کھانے کے اوپر کتنی بات کرتے ہیں اور کیسی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے چیزوں پر بھی اثرات ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم پانی پر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس پانی کو جب پیا جاتا ہے تو اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو ہم کتنا ظلم ڈھاتے ہیں کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کے اوپر بری بری باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ نمک زیادہ ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے، وہ کڑتے رہتے ہیں اور پھر ساتھ کھاتے رہتے ہیں۔ وہ کھانا کھا کے ہماری صحت پہ کیا اثرات ہوں گے؟ تو اس لیے جہاں بھی زبان کا استعمال ہے وہیں پر اپنے رویے کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ما ابى النبي صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله والا تركه۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر آپ کو مرغوب ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ سے اللہ راضی ہو جائے، قال، وہ کہتے ہیں ما عاب، نہیں عیب نکالا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، طعامن، کسی کھانے میں، قطو، کبھی بھی، ان اشتہاہ، اگر اس کو پسند کیا، مرغوب ہوا، اکلہ، کھا لیا اس کو، والا ترکہ، ورنہ چھوڑ دیا اس کو۔ لیکن بولتے نہیں تھے کھانے پر۔ چیک کریں گے اپنے آپ کو ہم سب کہ کھانے کے اوپر تبصرہ نہیں، لگتا کھانا ہی نہیں ہضم ہوگا۔ بالکل کمپیریزن ہوتے رہتے ہیں کچھ، بالکل، یعنی یوں لگتا ہے زندگی کا مقصد ہی یا تو کھانا کھانا ہے یا پھر کھانوں پہ تبصرہ۔ السلام علیکم استاذہ۔ استاذہ اصل میں جب چیزوں کی ورائٹی زیادہ کثرت ہو جاتی ہے اور بھوک کے بغیر ہر وقت ہم کھاتے رہتے ہیں تو ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اہمیت نہیں ہوتی، وہ چیزوں کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ جی بالکل، حالانکہ اس قسم کی باتیں بھی ہمارے حق میں حجت نہیں بن سکتی، یعنی یہ بھی خلاف حجت ہو سکتی ہیں۔ ابھی اگلی حدیث سے مزید واضح ہوگا کہ ہم سورس آف انکم بھی نہیں پوچھ سکتے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، آپ کیسے کماتے ہیں؟ وہ جانے سے پہلے چیک کرنی چاہیے، پہنچ کے اس وقت کھاتے وقت نہیں۔ کھاتے وقت نہیں بولا، ویسے پوچھ سکتے ہیں۔ کھانے پہ پلیزنٹ یا پازیٹیو ریمارکس بھی نہیں دینے نہیں، وہ تو کہہ سکتے ہیں بہت اچھا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر جس نے کھلایا، آپ کا شکریہ آپ نے پکایا، جو بھی مناسب گفتگو ہو، لیکن وہ بھی بہت طول نہیں پکڑنی چاہیے۔ بعض لوگ میز پہ بیٹھتے ہی اول سے آخر تک صرف کھانے کے اوپر بات، اور صرف ریسیپیز، اور صرف کوئی اور دنیا کی بات نہیں آتی، صرف کھانا کھانا کھانا۔ تو ٹو مچ ٹاکنگ اباؤٹ فوڈ از ناٹ گڈ۔ کبھی بے مقصد گفتگو غیبت بن جاتی ہے۔ عن معاذ بن جبل انہم ذکروا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فقالوا لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اغتبتموه فقالوا یا رسول اللہ انما حدثنا بما فيه قال حسبك اذا ذكرت اخاك بما فيه۔ سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک سوار نہ کیا جائے سوار نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس میں ہے وہی ہم نے بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے۔ اب یہ گفتگو جو ہے
کہ اس کو کھلائیں نہ تو یہ کھاتا نہیں، اسے پلائیں نہ تو پیتا نہیں، اسے کپڑے نہ نکال کے دیں تو پہنتا نہیں، اسے فلاں نہ کرے تو. ہماری گفتگو اس کے سوا ہوتی کیا ہے کہ لوگوں کے رویوں پہ تبصرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا کہ یہ تو غیبت ہے، اس قسم کی گفتگو غیبت ہے اور غیبت حرام ہے. جی بہت سی مائیں بچوں کے بارے میں، شوہر کے بارے میں کیا کیا نہیں بول رہی ہوتی. اور جتنا زیادہ ہم بولتے ہیں اتنا ہی اپنا دل خراب ہوتا ہے، اتنا ہی غم گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. پھر ہم بھول نہیں سکتے، معاف نہیں کر سکتے، پازیٹیو تھنکنگ ہی نہیں ہوتی، اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں، پیار محبت سے جب دیکھتے ہی نہیں تو اگلے کو بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ ہمارا کیا رویہ اور کیا تعلق ہے. تو تعلقات میں کبھی بہتری نہیں آتی اور اس کا نقصان بھی ہم ہی کو ہوتا ہے. پھر لفظی ترجمہ دیکھیے. ان معاذ بن جبل، معاذ بن جبل سے روایت ہے، انہم ذکروا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی کچھ لوگوں نے، رجلن ایک شخص کا. فقالو تو کہا، لا یاکلو نہیں کھاتا، حتی یطعم یہاں تک کہ کھلایا جائے، ولا یرحل اور نہیں سوار ہوتا، حتی یرحل لہ یہاں تک کہ اس کو سوار کیا جائے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتبتموہ تم نے اس کی غیبت کی ہے. اب یہاں یہ بات فوری منہ پہ بتا دینا کہ یہ غیبت ہے، برا تو لگا ہوگا، لیکن یہ نہی عن المنکر میں آتا ہے. فقالو تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما حدثنا بے شک ہم نے بتایا ہے، بما فیہ جو اس میں ہے. قال فرمایا، حسبک کافی ہے تمہیں، اذا ذکرت اخاک جب تم نے ذکر کیا اپنے بھائی کا، بما فیہ جو اس میں ہے. یعنی یہی تو تمہاری غیبت کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو تم اس میں پاتے ہو وہی بول رہے ہو. اگر نہ ہوتا وہ جو تم کہہ رہے ہو تو پھر یہ تو بہتان تھا. اور غیبت ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمال کی بربادی کا باعث بھی ہے اور جنت میں جانے میں رکاوٹ بھی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی. تو لوگوں کو بہت کیوریاسٹی تھی کہ ان کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ان کی خوشخبری دی گئی. تو لوگوں نے کہا کہ اپنے کسی بہترین عمل کے بارے میں بتائیے، بہترین عمل کو بتائیے کہ ہم بھی وہ عمل کریں تو شاید ہمیں بھی جنت کی خوشخبری مل جائے. کہا کہ اپنا بہترین عمل بتائیے کہ جس کی آپ امید رکھتے ہیں کہ اس پر آپ کو اجر ملے گا. بولے، میں تو بہت کمزور ہوں، میں تو بہت ویک انسان ہوں، اور جس عمل کی درستگی کی میں امید رکھتا ہوں وہ سلامت الصدر ہے، دل کی سلامتی ہے، اور ترک ما لا یعنی، جس چیز سے میرا مطلب نہیں اس میں بات نہیں. اب بعض اوقات ہم سب مل کے ایک بندے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ ایسا ہے، چاہے ہم جانتے ہوں یا نہ ہوں، دوسروں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے. تو عبداللہ بن سلام کہتے کہ ایسے مواقع پر بھی وہ ایک طرف رہتے تھے. تو یعنی کہ میں ترک ما لا یعنی میں عمل کرتا ہوں، اس پر بلیو کرتا ہوں. یعنی خصوصاً جب کسی کی ذات پہ تبصرہ ہو رہا ہو تو اس وقت خاموش رہنا چاہیے، اس وقت اجتناب کرنا چاہیے، اس میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے. ہماری گفتگو کی دلچسپی تو سکتی ذرا پتہ تو چلے کہ کون کیسا ہے. زبان سے سلامتی دینا افضل عمل ہے. ان عبداللہ ابن مسعود قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ای الاعمال افضل قال الصلاة على میقاتها قلت ثم ماذا یا رسول اللہ قال ان يسلم الناس من لسانک. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. میں نے کہا پھر کون سا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں. کچھ کرنے کا نہیں بتایا، نہ کرنے کا بتایا. لفظی ترجمہ دیکھیے. ان عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قالا وہ کہتے ہیں، سألتو میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقلتو تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الاعمال افضل، اعمال میں سے کون سا سب سے افضل ہے؟ قالا فرمایا، الصلاۃ نماز، علی میقاتها اپنے مقرر وقت پر. قلتو میں نے کہا، ثم ماذا پھر کون سا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول؟ قالا فرمایا، ان یسلم الناس من لسانک کہ سلامت رہیں لوگ تمہاری زبان سے. اس میں دیکھیے کہ عام لوگوں کے ساتھ معاملہ تو پھر آسان ہوتا ہے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے زبان سلامت رکھنا بڑا مشکل کام ہے. مثلاً ساس اور بہو اور نند بھابھی اور دیورانی جٹھانی، سارے سسرالی رشتے، بھابھی اپنے گھر میں بھابھی،
وہ بھی سسرالی رشتہ ہے ایک طرح سے. ملازم, بچے, شوہر, اور اگر کسی کی سوکن وغیرہ ہو, ان میں سب سے سخت رشتہ کون سا ہے؟ سوکن ہے نا, سب سے سخت رشتہ. لیکن ازواج مطہرات میں آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح حضرت زینب کی تعریف کرتی ہیں, کس طرح زینب کی تعریف کرتی ہیں. جب ان کے بارے میں کہتی ہیں کانت زینب تساوینی فی المنزلۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضرت زینب میرے برابر کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں, لیکن ما رأی تو امرأتن, نہیں میں نے دیکھی کوئی بھی عورت خیرا من زینب, زینب سے بہتر. اللہ اکبر, کیسی تعریف کر رہی ہے اپنی سوکن کی کہ میں نے زینب سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی. اتقی للہ, جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتی ہو, واصدق حدیثا, اور سب سے زیادہ سچی ہو بات میں, واوصل للرحم, اور رحم رشتہ داری جوڑنے میں سب سے زیادہ اچھی, واعظم صدقۃ, اور صدقے میں سب سے زیادہ بڑی, رضی اللہ عنہا. یہ تبصرہ ہے, یہ ہے زبان کی سلامتی ایک سوکن کے بارے میں. ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا کیا عمل ہے, ہمارا کیا اخلاق ہے, ہماری کیا گفتگو ہے. اور اسی طرح ان کی بہن حضرت حمنہ جو تھی وہ واقع افک میں ملوث ہو گئی تھی, لیکن حضرت زینب نے کوئی بات حضرت عائشہ کے بارے میں نہیں کہی تھی, بلکہ کسی بھی سوکن نے کوئی ایسی بات نہیں کی. ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے. تو سیریسلی ہم سب کو اپنی گفتگوؤں کا, اپنے رویوں کا, اپنے معاملوں کا, اپنی باتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری یہ خامیاں ہمیں چبھنے لگ جائیں اور ہم ان سے چھٹکارا پا لیں, ورنہ یہ ہمارے لیے خسارے کا باعث ہے دنیا اور آخرت دونوں میں. پکانا نہیں آتا, تو ایک ساس کو میں نے دیکھا کہ وہ سارا ٹائم نقص نکال رہی ہیں, ایک بہو کے بھی نکال رہی ہیں اور اس کا پسند نہیں آ رہا, پھر وہ دوسری کے گھر جا رہی ہیں اس کا بھی پسند نہیں آیا, پھر وہ شکر کر رہی ہیں درانی جٹھانی کے شکر ہے اس کا بھی نہیں آیا پسند. تو وہ اگر ساس کو سمجھا رہے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ پھر ان کی اصلاح کس طرح ہوگی. تو صرف تبصرے کرنے سے کب اصلاح ہوئی؟ تو ایسے مسئلوں میں پھر کچھ رہنمائی کریں آپ. ان کو کام لگانا چاہیے, کسی ایسی ساسیں پڑھنے لکھنے کے کام میں لگیں, یا کوئی سوشل ورک کریں, یا کچھ بھی. یہ ساری فراغت کی بیماریاں ہیں, کیونکہ فارغ ہیں تو ہمیں صرف پھر عیب ہی نظر آ رہے ہیں, لوگوں کے سر پہ سوار ہیں ان کے. استاذہ یہ جو سسرالی رشتے ہیں ان کی غیبت کو تو ہم غیبت سمجھتے ہیں, لیکن بسا اوقات مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو پبلک فگر ہیں ان کو بھی ہم اتنا ڈسکس کرتے ہیں, اور ایسی ایسی زبان کے ساتھ پولیٹیشینز ہیں یا ایکٹرز ہیں ان کو بھی ہم اس طرح فیملی میں اور ایسی ایسی زبان, جی فیملی میں جہاں بھی بیٹھ جائیں, جی یہ دیکھیں سسرالی رشتوں کو تو ہم غیبت پھر سمجھتے ہیں اور ہم ڈرتے ہیں کہ اچھا نہیں ان کی غیبت ہو گئی, پھر کبھی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب یہاں پہ بات آتی ہے نیوز سنیں گے تو تبصرے کرتے ہیں. بتائیے مجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب عبداللہ بن ابی کے خلاف باتیں بیٹھ کے اپنے صحابہ میں کی؟ ابو جہل کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوتی تھیں آپ کی مجلسوں میں, ابو لہب کے بارے, کس کے بارے میں؟ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے حلال کر لیا کہ ہر لیڈر اور ہر بندے کے بارے میں بدترین سے بدترین الفاظ بول کے بھی ہم بڑے نیک اور پاک بنتے ہیں, اور بعض باتوں کا ہمیں واقعی نہیں پتا ہوتا, دوسرے کا دوسرا رخ ہم نے نہیں دیکھا ہوتا اور ہم جہالت میں بول رہے ہوتے ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں جو سسرالی اختلافات ہیں یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری زبان کی ہی کھیتیاں ہیں. بالکل جی, بچپن سے جب ہم چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو وہ بڑی بن جاتی ہیں, اور بچپن سے بچیوں کے دل میں یہ جو اختلافات ان رشتوں کے ڈال دیے جاتے ہیں نا, آپس میں جو والدہ اپنی گفتگو کرتی ہیں بولتی ہیں, تو بچپن سے پہلے سے کچھ ان کے بارے میں ایسا انحراف یا دل میں کچھ بغض پیدا ہو جاتا ہے نا کہ اب ہم جا رہے ہیں تو ہر چیز پہ نیگیٹو لی جاتی ہے. کیونکہ مائیں اپنے تجربے بچیوں سے شیئر کرتی رہتی ہیں تو وہ ایک منفی ذہن لے کر ہی اس گھر میں قدم رکھتی ہیں کہ میرے ساتھ بھی ضرور یہ حادثہ پیش ہوگا. میری والدہ ہیں بہت خاموش رہتی ہیں, تو ہم لوگ 6 بہنیں ہیں, انہیں کبھی بھی کسی بارے میں کوئی تذکرہ کیا نہیں, تو الحمدللہ ہم سب 20-20 سال اپنے مطلب ساسوں کے ساتھ رہی ہوں کہ ہمیں شروع سے جو ہے ان کے ساتھ ہمیشہ مطلب اچھا ہی پازیٹیو ان کی سوچ رکھی رہی ہے نا, تو کبھی الحمدللہ سوچے ہی نہیں کہ کیونکہ ماں بھی ٹوکتی ہے اور ساس بھی ٹوکتی ہے. اور دوسری ایک چیز بچوں سے میں کہتی ہوں ان کو سمجھانے کے لیے باتوں کا جب لیول چیک کرنے کے لیے کہ ہمارا یا تو ایک اچھی باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر غلط باتیں ہوتی ہیں, گناہ کی باتیں, تو یہ بات جو آپ نے غیر ضروری کی ہے آپ سوچیں یہ کس نے لکھی ہے, تو پھر لا یعنی باتوں کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کس نے لکھی ہوگی. اس بات کا کوئی بے مقصد بات تو ظاہر ہے کہ اچھی تو ہے نہیں, خیر کی تو ہے نہیں, تو یہ دائیں ہاتھ کا فرشتہ تو نہیں لکھے گا. بالکل. السلام علیکم. 2 باتیں, ایک تو پوچھنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ عموماً ہم لوگ زیادہ تر جو بات کرتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں.
بچوں کے ساتھ ہماری بحث ہوتی ہے یا ہسبینڈ کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یا ہم بڑوں کے ساتھ بھی انہیں شوگر ہے تو انہوں نے میٹھا نہیں کھانا، تو ہم ان کو بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں اور بہت بولتے ہیں بچوں کے لیے بھی. تو اس کو روکنے کا ہم کیسے اپنا آپ کو کریں کہ رکنا ہے؟ دیکھیں دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جو بھی اس طرح کی کسی کی بھلائی کی بات بھی کرنی ہے تو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ کریں، اور ایک دفعہ کہہ کے کچھ دن کے لیے کافی ہو جانا چاہیے، ہر وقت پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ وہ کہنا اور نہ کہنا برابر ہو جاتا ہے. یعنی ہم یہ چھوڑ تو نہیں سکتے نہیں انل منکر کے، کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو منع نہ کریں، لیکن جیسے ایک اعرابی مسجد میں آیا اور پیشاب کرنے لگا تو جو پیشاب کر رہا تھا صحابہ اس کے پیچھے دوڑے تو آپ نے منع کر دیا کہ اس وقت نہیں اس کو روکو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں اپنا جو تجربہ ہے وہ شیئر کرتی ہوں. سسرالی رشتوں کا بھی ذکر ہوا، یہ میرا تجربہ ہے. 30 سال میرے میاں سلامت رہے، میری ان کی رفاقت رہی، بہت محبت بہت عزت سے ہم لوگوں نے گزارا کیا، سسرالی رشتوں سے بہت پیار لیا اور ان کو محبت دی. اور میرا خیال ہے یہ میں اتنی بڑی نہیں تھی، کوئی 16.5 سال کی تھی، میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ماں بیوہ تھی، ان سے سبق سیکھا اور میں نے صرف اپنی یہ زبان وہی والی بات کے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز کو یوز کیا، محبت دی. تو آج میرے میاں کو 19 سال ہو گئے ان کی ڈیتھ ہوئی کو، وہ پہلے سے بھی زیادہ میری عزت اور میری قدر کرتے ہیں. میں سب کو یہی کہتی ہوں صرف اخلاق دیں، زبان اچھی استعمال کریں اور انشاءاللہ عزت کریں اور کرائیں. بالکل.